بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ قرآن سے محبت اور زندگی کا حاصل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کے کلام بھی بے مثال ہے۔ کلام پاک پر غور و فکر انسانیت کی معراج ہے اور اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل بڑی سعادت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنا دانش مندی اور اس کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ چاہے ہم دنیا کے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو ہم علم حقیقی سے محروم رہے۔ علم کا سا چشمہ قرآن حکیم ہے۔ یہی ہماری علمی پیاس بجھا سکتا ہے اور اسی کی تعلیمات پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے، تو ہمیں اپنی یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور قرآن پاک کے درمیان حائل دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بے سوچے سمجھے تلاوت کر لینا کافی ہے۔ مزید چند دینی کتب پڑھ لی جائیں تو حصول علم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے آسان بنایا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں تو اس سے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہم پر اثر کرتے ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ ہمیں اس سے آگاہی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دنیا کی مختلف زبانوں خصوصاً اردو میں قرآن حکیم کے تراجم کی کمی نہیں۔ گزشتہ 200 سالوں میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہترین ترجمے کیے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یقیناً ان تراجم کی مدد اور کچھ کوششوں سے بھی قرآن تعلیمات سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے تو بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم قرآن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے قرآن تعلیم کا انتظام کریں اور پھر بھرپور دینی لگن سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں۔ یہ اضافی نیکی نہیں، ہم والدین کی دینی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسے کرنے سے محروم رہ گیا کہ نہ خود قرآن حکیم سمجھ کر پڑھا اور نہ بچوں کو پڑھایا تو اس کی محرومی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اگر اسے احساس زیاں بھی نہیں تو یہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ قرآن فہمی سے غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کا نقصان ایسا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک سے محبت اور اس کے احکامات پر عمل ہی زندگی کا اصل حاصل ہے۔ ہم مقصد حیات کا شعور صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم سچی لگن، قلبی یقین اور محبت الہی میں ڈوب کر قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں اور ہمیشہ اپنے
آپ کو قرآن پاک سے جوڑے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ بے شک قرآن پاک ہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اسی طرح دوسری صورت میں کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت والی آیات نازل فرمائی ہیں۔ یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم اپنے شفا کے لیے 2 چیزیں شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، للہ آخرات خیر لک من اللہ، اللہ، اور بے شک آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اور سورۃ اسرار میں کہا گیا ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور سورۃ الصاح میں کہا گیا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں کہا گیا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی عبادت کرتا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مراد دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، واللہ مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم سے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ بے شک اللہ پاک جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمت اور طاقت دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پاک سے علم حاصل کر سکیں اور خود کو اور اپنی آنے والی نسل کو سنوار سکیں، اور اللہ پاک اس کتاب کے صدقے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے سرکار کے قدموں میں، مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں اسیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس، مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، قافلے والوں چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس، خوب رو رو کر وہاں غم کا فسانہ کہنا، غم زدوں
आओ चलें अहमद मुख्तार के पास। आँख जब गुंबद खजरा का नज़ारा कर ले, दम निकल जाए मेरा आपके दीवार के पास। अरसाए हश्र में जब रोता बिलखता देखा, रहम खाते हुए दौड़ आए वो बदकार के पास। मुजरिमों इतना भी घबराओ ना, महशर में तुम मिल के चलते हैं सभी अपने मददगार के पास। इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे सरकार के पास।